صحابہ نے 10 آتے تھے اندر یا 20 آتے تھے یا 40 آتے تھے، جتنے بھی آتے تھے اندر آتے درود پڑھتے چلے جاتے، اندر آتے درود پڑھتے چلے جاتے. یہ آپ کا جنازہ ہوا تھا. دفنانے کی بات ہوئی تو حتیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے مکے میں دفن کرنا، مدینے والے کہہ رہے تھے مدینے میں کرنا ہے. وہاں پہ بھی ابو بکر کی جو ذہانت تھی وہ کام آئی. کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. پھر 2 چادریں آپ پہ ڈالی گئی. پھر غسل کی باری آئی تو کپڑوں کے اوپر سے غسل دے دیا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم اپنے نبی کو خود غسل دیتے اپنے ہاتھوں سے. بہرحال جو اللہ کو منظور تھا کپڑوں کے اوپر سے غسل دیا گیا اور جنازہ یہی آپ کا درود پڑھا گیا اور درود پڑھتے گئے، صحابہ جاتے گئے، کافی وقت لگ گیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کرنے کا ٹائم آیا، آپ کو پتہ ہے یہ جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں یہ کیسی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد تو کبھی پھر اس انسان نے نظر آنا ہی نہیں ہوتا. تو صحابہ اکرام بڑے غمگین، بڑے دکھی. اور جب جنازہ اٹھایا گیا، لچایا گیا، ادھر ہی رکھنا تھا، ادھر ہی قبر نکال لی گئی، دفن کیا گیا. بڑا ہی مشکل ترین مرحلہ تھا صحابہ کے لیے. 3 دن سے ان کو ہوش نہیں آ رہی تھی. سوموار کا دن تھا جب آپ فوت ہوئے، دنیا سے گئے ہیں، اور یہ 12 ربیع الاول تھا. صبح سے ہی صحابہ اکرام تو بڑے بے چین تھے سارا دن. جب فوت ہو گئے اس کے بعد جب دفنایا گیا تو ان کی بیٹی جو فاطمہ تو زہرا تھی نا، وہ دروازے میں کھڑی ہے. جیسے ہم لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیسے دفن کیا تم نے بابا کو، کہاں قبر بنی ان کی، امی کے پاس بنی یا فلاں کے پاس بنی، کہاں بنائی، کیسے؟ ہم آنے والوں سے سوال کرتے ہیں نا، تو فاطمہ تو زہرا بیٹی تھی نا. بیٹیوں کے لیے ماں باپ کو رخصت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے تو انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، نہیں تو سب سے زیادہ مشکل مرحلہ زندگی کا یہی ہوتا ہے. تو فاطمہ تو زہرا دروازے میں کھڑی ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تک نبی کی خدمت کرتے رہے، ان سے کہنے لگی اے انس، کیسے دل کیا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، بہت زیادہ. جب ان کو مار پڑتی تھی نا امیہ سے تو کہتے ہوتے تھے کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ آہستہ پڑھ لو. کہتے تھے یا نبی سے کہو جا کے مجھے سکھانا نہیں تھا اونچی آواز سے، یا پھر آپ مجھے روکے نا، مجھے مزہ آتا ہے مار کھانے میں. جب وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے اور میں کہتا ہوں نہیں چھوڑنا، وہ مجھے مارتا ہے تو مجھے مار کھانے میں مزہ آتا ہے. یہ تھے صحابہ اکرام، یہ ان کا اسلام تھا. آئے تو کہتی ہے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس، اے بلال، تم لوگوں نے کیسے مٹی ڈالی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ؟ کیسے تمہارا دل کیا تھا کہ ان کے چہرے پہ مٹی ڈالو؟ کیسے دل نے مان لیا کہ جس چہرے کو دیکھتے کہ تم جیا کرتے تھے، جس کے پاس کبھی صبح کبھی شام کبھی رات آیا کرتے تھے، جس کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، کیسے دل کیا کہ تم اس کے چہرے پہ مٹی ڈالو؟ دیکھیں ہم لوگ روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو کیسے دل بے چین ہوتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ تقدیر غالب آ گئی، ورنہ ہم کب چاہتے تھے، ورنہ ہم کب چاہتے تھے کہ ہمارا نبی، ہم اس کے چہرے پہ مٹی ڈالیں. ہم لوگ جب روزہ رسول سے مطلب کہ آتے ہیں کیسے دل بے چین ہوتے ہیں.
تو لاسٹ ٹائم جب میں نے دیکھا تھا وہاں پہ روزہ رسول، تو میں نے تو یہی کہہ رہی تھی کہ اے صحابہ تم خوش نصیب ہو ساتھ لیٹے، عمر ابوبکر تم تو خوش نصیب ہو کہ ساتھ لیٹے ہوئے، ہم لوگوں کو تو یہاں چند منٹ رکنے بڑا مشکل کر دیا گیا، نکلنے کو دل نہیں کرتا، بس بےتاب ہوتا ہے دل کے کہیں سے نظر آ جائے ہم دیکھ لیں، دعا نکلتی ہے دل سے اللہ خواب نہیں دکھا دے۔ تو ہم جب آتے ہیں اتنے اداس ہو کے آتے ہیں، نکلنے کو دل نہیں کرتا، ڈسپلن کے مطابق نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ جنہوں نے کسی نے 30 سال کسی نے 40 سال نبی کے ساتھ گزارے تھے، انہوں نے کیسے نبی کو رخصت کیا ہوگا؟ کہتے فاطمہ اللہ کا حکم غالب آ گیا تھا، اور صحابہ اکرام کتنے دن پرسکون نہیں ہو سکے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدینے میں نہیں رہنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلال اللہ کے نبی بھی چلے گئے یار، تم بھی جا رہے ہو مدینہ چھوڑ کے، تم نبی کے معزز ہو، نبی کو تم سے بڑا پیار تھا، تم رہ لو یہیں پہ۔ تو بلال کہتے کہ مجھے ابوبکر تم نے آزاد کرا دیا تھا کہ نہیں؟ کہا کر دیا تھا، کروا دیا تھا آزاد میں نے۔ کہا پھر مجھے جانے دو۔ کہا رہ لو کیوں جاتے ہو؟ کہا مدینے میں مجھے میرا نبی نظر نہیں آتا، میرا دل ہی نہیں لگتا، میرا دل ہی نہیں کرتا مدینے میں رہنے کو۔ کوئی صحابی کہیں رو رہا ہے، کتنے دن وہ سکون کی نیند سو نہیں سکے، اور یہ تو انسان تھے۔ اسبا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جس کے اوپر اللہ کے نبی سوار ہوتے تھے، اس کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کبھی وہ اندر آتی تھی، کبھی باہر جاتی تھی، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی تھی کہ میرا سوار کہاں پہ چلا گیا، جیسے سوال کرتی ہو کہ میرا سوار کہاں چلا گیا۔ باقاعدہ آنکھوں میں آنسو صحابہ نے دیکھے اس کے، روتی تھی۔ صحابہ اکرام اس کی کیفیت دیکھ کے اور روتے تھے، اس کے سامنے چارہ ڈالتے تو وہ کھاتی نہیں تھی، بے چین، کبھی اندر بیمار ہو گئی، اور 15 دن بعد وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ نبی کی جدائی تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکی، نبی کی جدائی صحابہ برداشت نہیں کر سکے۔ فاطمہ تو زہرا 6 ماہ بعد دنیا سے چلی گئی، کبھی مسکرا نہیں سکی۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں مسکراتی؟ کہتی کیسے مسکراؤں، جس کو دیکھ کے میں مسکراتی تھی وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور میری بہنوں طالبات میں کہاں تک بتاؤں آپ لوگوں کو کہ اس دن مکے کے حالات مدینے کے کیسے تھے۔ جس دن 12 ربیع الاول تھا، اور غور کیجیے کہ آج جو 12 ربیع الاول ہے ہمارے شہروں میں، ہمارے پاکستان میں، اس کا عالم دیکھیے۔ اس مدینے میں اس کا عالم دیکھیے، کتنے دن صحابہ سالوں بے چین رہے، اس کے بعد بھی کبھی کبھی صحابہ کھانا کھاتے، 2 کھانے آگے آ جاتے، سالن روٹی، جسٹ سالن روٹی، تو رو پڑتے۔ پوچھا جاتا کیوں روتے ہو؟ کہا ہمارے نبی کو یہ بھی میسر نہیں تھی، 3 دن بھوکے رہے، 3 ماہ گھر میں آگ نہیں جلی، ہمیں یہ دنیا میں دے دی گئی، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہمیں دنیا میں نہ دے دی گئی وہ ساری لذتیں، ہم آخرت کی لذتوں سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ روتے اپنے پیغمبر کو یاد کر کے، کھانا چھوٹ جاتا وہیں پہ چھوڑ دیتے۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا 12 ربیع الاول والے دن۔ اور آج ہمارے ملک میں دیکھیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ بابا تو فاطمہ کا گیا تھا نا، دکھ تو فاطمہ کو تھا پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہمیں دکھ ہو ان کے جانے کا تو کہتے ہیں 12 کی صبح کو گئے تھے، 12 کی صبح کو آئے تھے، شام کو فوت ہو گئے۔ آج صبح مسجدوں میں اونچی اونچی آواز سے نعرے بازی ہوئی، اور مسجدوں کے اندر کیک کاٹے گئے۔ اب شام تک یہی سلسلہ چلنا ہے۔ کس سوچ کے تحت یہ سب کچھ کیا جاتا ہے؟ کیا سوچتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں پیغمبر کے جانے کی؟ شام کو فوت ہوا ہے،
چاہے صبح کو فوت ہوا ہے. میں اکثر یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کے والد صاحب یا بیٹا 10 تاریخ کو پیدا ہو، 10 کو ہی فوت ہو جائے، اگر اس کی زندگی میں آپ سالگرہ مناتے بھی ہو تو اس کے مرنے کے بعد تو کبھی بھی نہیں مناتے. تو میرے پیغمبر کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اور منانے کا طریقہ اتنا گندا کہ باہر کبھی نکل کے دیکھیں، استغفر اللہ، لڑکیاں کٹھے شور میں جاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. بچپنے میں ہم ماؤں سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے سالگرہ کرنی، تو کیا جواب ملتا تھا کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ہم نے نہیں کرنی.